بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہے۔ سورۃ الفرقان میں ابتدا سے کافروں کے توحید و رسالت پر اعتراضات کا ذکر جاری تھا، چنانچہ فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا۔ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گڑت ہے اور جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ وقالوا اساطیر الاولین، کافر لوگ قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وقالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام، کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، جو بازاروں میں چلتا ہے، ان پہ خزانے کیوں نہیں اترتے، ان کے لیے باغات کیوں نہیں ہے؟ اور اسی طرح یہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، آیت نمبر 21 میں، وہ لوگ جو آخرت کا اعتقاد نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے۔ تو یہ بیان جو جاری ہے اور وقتاً فوقتاً اس کے درمیان میں تخویفات کا بھی سلسلہ ہے، تو اب ایک اور اعتراض کا ذکر اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ میں۔ جس طرح اللہ نے تورات کو، زبور کو، انجیل کو نازل کیا کہ پوری کتاب وہ ایک ہی دفعہ پہ نازل ہو کے آ گئی، اسی طرح قرآن مجید کو دفعتاً واحدہ اور ایک ہی بار میں نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ کہ بتدریج اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کے نزول سے کافر لوگ سمجھتے تھے اور اس کو ایک بڑا وزنی اعتراض قرار دیتے تھے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کو خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا کر کے بناتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو ایک ساتھ جو نازل نہیں کیا گیا اس میں بہت سارے فوائد ہیں، ان فوائد کی طرف دھیان دو۔ تمہارا اعتراض تو ضد اور عناد پر مبنی ہے، لیکن تمہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن مجید کا یہ بتدریج نزول کئی فائدوں کے لیے ہے، اور وہ فائدے یہ کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے اس قرآن کو اسی طرح جو نازل کیا ہے یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اے نبی ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور وہ اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی صورت میں وہ زیادہ حفظ اور زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے، وہ اس طرح کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کی صورت میں
دل کو تسلی ملتی ہے، اور یہ تسلی وقتاً فوقتاً ملتی ہے۔ ایک ساتھ پورا کلام نازل کر دیا جاتا تو پھر حالات جو پیش آتے ہیں، ان پیش آنے والے حالات کے لیے اس میں سے جواب کو ڈھونڈنا پڑتا، یا پھر اس کے لیے ایک اور وحی کا نزول ہوتا کہ اس نازل شدہ کلام میں اس کا جواب یہ ہے، تو پھر وحی کے ساتھ ایک اور وحی بھی پلس ہو جاتی، تو جو واقعہ رونما ہو جاتا اسی واقعے کی مناسبت سے جواب بھی نازل ہوتا، تو یوں وہ تسلی کا باعث بنتا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بار بار نصیب ہوتا، تو دل کو تسلی ہوتی، اور اس طرح اس بات کا ثبوت ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت میرے ساتھ ہے، اور اس بات کا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں ہے۔ تو وقتاً فوقتاً واقعات کے ہی زمرے میں قرآن مجید کے نزول میں تسلی اور دل کی مضبوطی کا پہلو ہے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کا یہ معنی ہے۔ لِنُثَبِّتَ تثبیت ثبات سے ہے، ثبات زوال کا ضد ہے، مضبوط رہنا، جم جانا۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اور فؤاد کا، فؤاد کہتے ہیں دل کو، اور دل کے لیے فؤاد کا لفظ اس میں تفود کا معنی ہے۔ تفود کا مطلب ہوتا ہے توقد، روشن ہونا۔ تو یہاں جیسے عرب میں کہتے ہیں فأدت اللحم، میں نے گوشت کو بھون لیا، فأدت، تو فؤاد دل کو کہتے ہیں۔ یہاں اس میں دل کے روشن کرنے کا جو مفہوم ہے اس مناسبت سے یہاں لفظ فؤاد، قلب کی بجائے لفظ فؤاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو پڑھا ٹہر ٹہر کر پڑھنا۔ ترتیل اس لفظ کا اصل ماخذ کیا ہے؟ رتل الاسنان، رتل الاسنان دانتوں کا بالکل سیدھا، عمدہ، برابر ہونا۔ ترتیل کا مطلب ہوتا ہے حسن انتظام، اچھی طرح پیوست ہونا، تناسب کے ساتھ ہونا۔ تو ترتیل پڑھنے کو جو کہتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹہر ٹہر کر طریقے سے پڑھنا، ترتیب سے پڑھنا، تناسب سے پڑھنا، اور حسن سے پڑھنا، عمدگی سے پڑھنا۔ تو وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اس قرآن کو پڑھا ترتیلا، ترتیب کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، ٹہر ٹہر کر پڑھنا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کا بھی یہی مطلب ہے۔ یہاں اس رتلناہ ترتیلا کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک ساتھ نازل نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم نے تناسب کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، اور بڑے ہی حسن کے ساتھ 23 سالوں میں جا کے اس کو پورا کیا۔ یہ ورتلناہ ترتیلا ہے۔ اور اسی طرح ترتیل کا مطلب الفاظ کا حسن اور ساتھ میں معانی کا حسن، اور قرآن کے الفاظ اور معانی کا حسن، اس کی وضاحت اور اس کا بیان، وہ ترتیل سے مراد ہے۔ تو معنی یہ کہ قرآن مجید کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، اس میں مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس قرآن کو واضح کر دیں، اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی صورت میں قرآن مجید کے معانی دل میں زیادہ اچھی طرح بیٹھیں گے۔ یکدم سے سبق زیادہ ہو تو اس کا ذہن نشین ہونا اور اس کا واضح ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نزول کی صورت میں اس کے معانی اور اس کے الفاظ
دونوں واضح ہوں گے۔ چنانچہ امام قتادہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا یعنی وَبَيَّنَّاهُ تَبْيِينًا، ہم نے اس کو خوب واضح کر کے بیان کیا ہے، ہم نے اس قرآن کی وضاحت کی۔ اس آیت میں گویا یہ معنی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی تحریک تھی اور دین کی تبلیغ کی جو ترتیب تھی، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کا نزول ہوا۔ چنانچہ پہلی ہی وحی میں اقرأ فرما کر قرآن مجید کے پڑھنے سے آغاز کیا اور علم سے اس جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کا آغاز کیا، اور پھر جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے ویسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ تو مقصد یہ کہ یہ محض صرف ایک تصنیف نہیں ہے، کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کتاب لے کر تم اس کی صرف محض تعلیم کرو، بلکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہے کہ اس قرآن کا نزول اس طرح تدریج سے ہوا ہے، اور اس تدریج میں خود اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پوری تعلیم اندر موجود ہے، اور اسی تعلیم کے ساتھ اس قرآن کو آپ جا کے موافقت پیدا کریں گے۔ وہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں مل کر یہ قرآن و سنت کی تشریح، اس کے نتیجے میں قرآن واضح ہوگا۔ یہ حقیقی صورتحال ہے جس سے قرآن مجید کی ساتھ میں گویا تشریح بھی ہوتی رہی، اور جو واقعات پیش آتے گئے اور قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا تو خود بخود ہی اس آیت کے مفاہیم بھی واضح ہوتے گئے۔ لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور آپ کی زندگی کا، بلکہ صحابہ کرام کی زندگی کا اور اس ماحول کا مطالعہ کرنا اور اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیات کا جو مفہوم ہے وہ پھر انسان اس طرح نہیں سمجھ پائے گا جو باری تعالیٰ کا منشا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ آیت نمبر 33، اس میں اسی لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کی تشریح ہے، یہ اسی کی ایک وضاحت ہے۔ نہیں لے کر آتے یہ منکر لوگ، یہ اعتراض کرنے والے، آپ کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی اعتراض، بمثل کوئی سوال اور کوئی اعتراض، الا جئناک بالحق، مگر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس اس کا ٹھیک جواب، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین وضاحت۔ اعتراض کو یہاں مثل کہا، سوال کو اور اعتراض کو مثل کہا۔ مثل کا مطلب تو مثال ہے جو دوسری چیز کے ساتھ مشابہ ہو، تو یہاں پر مثل سوال کو اس لیے کہا کہ ان منکرین کے سوالات، وہ سوالات ایسی عجیب قسم کی مثالیں تھیں کہ جو دائرۂ عقل سے خارج تھی، تو ان کے سوال کو کسی سنجیدہ سوال کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، بلکہ ان کا سوال تو محض مثالیں اور قیاسات اور عجیب عجیب قسم کی باتیں تھیں کہ تشبیہ دے کر وہ فضول قسم کی باتیں جو کرتے تھے اس کو ان اعتراضات کو اور ان سوالات کو مثل کے لفظ سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ محض اپنے قیاسات کر کے مشابہ قرار دے کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا کہ جو کوئی وزنی حقیقی سوال ہے۔ وقال الذين كفروا اور کہتے ہیں کافر لوگ، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا
اس رسول پر قرآن ایک ہی دفعہ میں، جملتاً کا مطلب کیا ہے؟ مجموعہ، وہ مجموعہ جس کی تفصیل الگ الگ کر کے بیان نہ کی گئی ہو، اسی سے اجمال کا لفظ ہے۔ اجمال بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیڈنگ ہے، ایک مجموعہ ہے جس کی الگ الگ وضاحت و تفصیل نہ کی گئی ہو، اسی سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے۔ مجمل یعنی خلاصتاً مجموعی طور پر ایک بات ہو، الگ الگ تفصیل اور وضاحت نہ ہو۔ کذالک، اسی طرح، لنثبت بہ فؤادک، یعنی انزلناہ لنثبت، یہ اصل میں انزلناہ یہاں مقدر ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اسی طرح تاکہ ہم مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے فؤادک، آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا اس قرآن کو، اور ہم نے پڑھا اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیب سے، اور ہم نے واضح کیا اس قرآن کو وضاحت کے ساتھ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں لے کر آتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس کوئی بھی سوال، عجیب سوال، کوئی اعتراض، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس اس کا صحیح جواب۔ حق کا مطلب اصل میں ہوتا ہے موافقت اور مطابقت، تو وہ ایسا جواب ہوتا ہے جو ان کے ان من گڑت اعتراضات کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے موافق ہوتا ہے، اور صرف ان کا جواب ہی نہیں ہوتا بلکہ مزید اس میں قریب الفہم کرنے کے لیے وضاحت بھی ہوتی ہے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین وضاحت۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں، یحشرون، کہ جن کو جمع کیا جائے گا، علی وجوہہم، ان کے چہروں پر، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ بہت برے ہیں جگہ اور مرتبے کے اعتبار سے، واضل سبیلا، اور بہت ہی غلط اور گمراہ ہے دین اور مذہب کے اعتبار سے، راستے کے اعتبار سے۔ یعنی یہ اعتراض کرنے والے جس طرح الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بھی یہ لوگ جہنم کی طرف منہ کے بل اوندے چل کر آئیں گے، چونکہ ان کی باتیں ہی الٹی ہیں، اعتراضات ہی الٹے سیدھے ہیں، تو ان کا حشر بھی ایسا ہی الٹا ہوگا کہ یحشرون علی وجوہہم، چہروں پر ان کا حشر ہوگا۔ چہروں پر حشر کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ان کو کھینچ کر لایا جائے گا اور کھینچنے کے نتیجے میں ان کے چہرے زمین پر گھسٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، اور قرآن مجید کی دوسری جگہ چند آیات میں بھی یہ مضمون ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور وہ چہروں پر، حقیقی طور پر چہروں پر ہی چل کر آئیں گے، اوندے منہ۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیف یمشون علی وجوہہم، چہروں پر چل کر کیسے آئیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ ذات جو تمہیں آج پاؤں پہ، قدموں پہ چلا رہا ہے اور اس پر قادر ہے، وہ اللہ قادر ہے کہ قیامت کے دن ان کو چہروں کے بل لے کر آئیں گے، تو یہ لوگ چہروں پر چل کر آئیں گے، یحشرون علی وجوہہم۔ اولئک شر مکانا، یہ لوگ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے، اور وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ تین باتیں کی گئی ہیں، چہروں پر ان کا چل کر آنا،
جگہ ان کی بہت بری ہوگی جہنم، اور دین اور مذہب ان کا بہت برا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اور ما قبل سے تعلق اور ربط کیا ہے؟ یہ معترضین جو الٹے اعتراضات کرتے ہیں، ان کا طریقہ غلط ہے، ان کا مذہب غلط ہے، اور ان کے اعتراضات الٹے سیدھے ہیں۔ امام قرطبی ربط کے طور پر فرماتے ہیں کہ انت منصور بالحجج الواضحہ وہم محشورون علی وجوہہم، آپ تو واضح دلائل کے ساتھ منصور ہیں، مگر یہ لوگ چہروں پر محشور ہیں۔ آپ کی تو مدد کی گئی ہے دلائل سے، مگر ان کو جمع کیا جائے گا منہ کے بل۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ یہاں سے یہ دلائل عقلیہ پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے کافروں کے قیامت کے دن 7 ہیبتناک حالتوں کا ذکر کیا گیا، درمیان میں ایک اعتراض کا جواب، اور ان کے لیے پھر وعید سنائی گئی۔ تو اب 7 اقوام کا ذکر ہے اور 7 دلائل عقلیہ ہے، دلائل نقلیہ ہے۔ دلائل نقلیہ کا مطلب یہ کہ یعنی یہ انداز انکار کا اور تکذیب کا پچھلے اقوام سے نقل در نقل چلا آ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ان کو چاہیے کہ ان سے عبرت لیں اور اس قسم کے الٹے سیدھے اعتراضات سے باز آ جائیں۔ اس سے پہلے فرمایا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان واقعات انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اقوام مکذبہ کے ذکر سے بھی آپ کو تسلی دینا مقصد ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اس لیے اب ان اقوام کا اور انبیاء کا جو ذکر آ رہا ہے وہ بھی گویا وہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کے ساتھ متعلق ہے، یہ بھی ایک ربط ہے۔ اور جیسے اس سے پہلے فرمایا آیت نمبر 31 میں کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ تو یہ ہادیوں و نصیرہ کی تشریح ہے اور تائید ہے، اور اس کے کچھ نمونے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ منکرین سابقین کے واقعات ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیراً، مددگار۔ ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا کتاب سے بھی پہلے، کتاب سے بھی پہلے۔ کتاب تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر بعد میں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا، آگے نوح علیہ السلام اور دوسرے اقوام کا ذکر آ رہا ہے، ان میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر ذکر جو کیا اور اس کو مقدم کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت زیادہ مشہور تھی، اور خاص کر اہل کتاب کے درمیان، تو ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کی زیادہ شہرت کی بنا پر ان کا ذکر پہلے کیا۔ وزیرہ کا جو لفظ ہے یہ وزر سے ہے، وزر مانا بوجھ، تو جو کوئی اپنے امیر کا بوجھ اٹھائے، ان کا کے کام اپنے سر لے لے اور ان کے ساتھ وہ اس میں گویا مدد کرنے والا ہو، تو اس کو وزیر کہتے ہیں۔ تو
ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے وزیر تھے کا معنی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعوت کا بوجھ اٹھانے والے تھے، اور معاذرت کا مطلب معاونت ہوتا ہے، تو وازرت فلانا، فلاں کے ساتھ میں نے مدد کی، تو وزیرہ کا مطلب ہے مددگار۔ ویسے مددگار کے لیے لفظ ناصر بھی ہے، لفظ قرآن میں شہیدہ بھی ہے، ظہیرہ بھی ہے، ہر لفظ کے اندر اپنے ایک جو اصل مادہ ہوتا ہے اس کا وہ مفہوم پیش نظر ہوتا ہے۔ تو یہاں وزیرہ ایسا مددگار ہے جو کہ اپنے سینئر کا بوجھ اٹھائے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنایا وزیرہ، مددگار، معین۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے کہا ان سے، ان دونوں سے، کہیں ہے صرف موسیٰ علیہ السلام سے تو کسی موقع پہ صرف ان سے کہا، اور جب دونوں کو ان کا معاون بنایا تو پھر دونوں کو کہا۔ اذهبا، دونوں جاؤ، الی القوم الذین، ان لوگوں کے پاس، اس قوم کے پاس، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ یہ سورت چونکہ تبارکہ سے شروع ہے اور برکات کا جو مضمون ہے وہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ سورت میں ہے، تو یہ برکات کی وضاحت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، پھر دیکھو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، یہ مدد کرنا، وزیر بنانا، کتاب دینا، یہ سب برکات ہے۔ جنہوں نے جھٹلایا، الذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آیتوں سے یہاں مراد کتاب تورات کی آیتیں تو نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جس وقت کہا کہ دونوں جاؤ ہماری آیتوں کو لے کر، اس وقت تورات کا نزول تو نہیں ہوا تھا۔ تو بآیاتنا سے مراد توحید کی نشانیاں ہیں، دلائل عقلیہ ہے، دلائل نقلیہ ہے، پھر معجزات ہیں، تو یہاں آیات سے مراد یہ ہے۔ تو بات مختصر کرتے ہوئے جو اصل مقصود ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، جب قوم کے لوگوں نے نہیں مانا اور تکذیب کی اور انکار کیا، اور وہ پورے واقعات جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے، تو فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ہلاک کرنا، دو لفظوں میں سمیٹ لیا واقعات۔ دمرنا تدمیرا، یہ دمرنا تدمیر کا جو مطلب ہے، تدمیر کا معنی کسی چیز کو بالکل نیست و نابود کر دینا، تباہ ایسے کر دینا کہ تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ کسی چیز کو اس انداز میں توڑ کر ختم کر دینا کہ اس کی اصلاح ممکن نہ ہو، یہ ہوتا ہے تدمیر۔ اور تفسیر نصفی میں، تفسیر مدارک میں امام نصفی نے لکھا ہے کہ تدمیر والاہلاک بامر عجیب، عجیب طریقے سے کسی کو ہلاک کرنا ہوتا ہے تدمیر، تو ہم نے بس ان کو عجیب ہلاک کر دیا۔ تو ایک تو ایسے ہلاک کر دیا کہ خوب اشد الہلاک، اشد الاہلاک، اس کو کہتے ہیں تدمیر، یعنی ایک ہلاک کرنا ہے، اور ہلاک کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ یہاں خاص تدمیر کا جو لفظ ہے اس میں مطلب یہ کہ شدید ہلاک کیا، اور اس کا مطلب یہ کہ امر عجیب سے ہلاک کیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ تیسری قوم کا ذکر ہے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ یعنی وَدَمَّرْنَا قَوْمَ نُوحٍ، جیسے پہلے فَدَمَّرْنَاهُمْ تدمیرہ ہے، ان کو ہلاک کر دیا، اور قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا۔ دمرنا یہاں بھی مضمر، اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح کو جب انہوں نے کذبوا الرسل، جھٹلایا رسولوں کو، الرسل جمع ہے،
نوح علیہ السلام کی قوم نے تو نوح علیہ السلام کو ہی جھٹلایا تھا، لیکن یہاں ہے کہ کذبوا الرسل، اور قرآن مجید میں اور بھی کئی مقامات پر یہ مذکور ہے، اس لیے کہ کسی ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ ایک رسول کی دعوت کو جھٹلانا کیا ہے؟ توحید اور رسالت کو جھٹلانا۔ اس توحید اور رسالت اور آخرت کا یہ پیغام اور یہ جو اصولی مسائل ہیں اس میں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہے۔ تو کذبوا الرسل، گویا انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ امام رازی نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم نوح براہمہ کی طرح ان کی سوچ یہ ہو کہ ہم سرے سے نبوت کو ہی نہیں مانتے، یہ مطلق نبوت کا انکار کیا ہو۔ امام رازی سے یہ تفسیر بیضاوی اور بحر المحیط نے نقل کیا ہے، اور تفسیر ماجدی میں بھی اس کو پسند کیا گیا ہے کہ قوم نوح وہ قوم تھی لما کذبوا الرسل، انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، یعنی تمام رسول جو آئے تھے ان کی سوچ یہ تھی کہ رسول آ ہی نہیں سکتا، نبوت کا اصل رسالت کا ہی انکار کیا۔ تو جب نبوت اور رسالت کا انکار کیا تو سب رسولوں کا ہی انکار کیا، کذبوا الرسل اس لیے کہا۔ اغرقناہم، اب ان کو کیسے ہلاک کیا یہ اس کی وضاحت ہے۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو بنایا لوگوں کے لیے آیتن، عبرت کا نشانی عبرت کی۔ وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے آخرت میں بھی عذاب دردناک۔ یہ تو دنیا میں ان کا غرق کرنا تھا، اغرقناہم، اور آخرت میں اخروی عذاب کا ذکر کیا، وَآتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ پھر چوتھے، پانچویں اور چھٹے اقوام کا ذکر ہے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ہلاک کیا ہم نے عادیوں کو اور سمودیوں کو اور اصحاب الرس کو، یعنی کنویں والوں کو، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس درمیان بہت ساری اقوام کو۔ قرون قرن سے ہے، قوم، ان صدیوں کے درمیان جتنے بھی اقوام گزرے ہیں اور بھی بہت سارے اقوام کو ہم نے ہلاک کیا۔ یہ تو ان میں مشہور چند نام ذکر کیے، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس۔ یہ اصحاب الرس کون ہے؟ رس کا جو لفظ ہے یہ عربی میں رس کنویں کو کہتے ہیں، کنویں کو بئر بھی کہتے ہیں، بئر، وہ بئر معطلہ، لیکن بئر کنواں چاہے آباد ہو آباد نہ ہو، اس میں پانی ہو یا نہ ہو، اس کو بئر کہتے ہیں۔ بئر کا لفظ عام ہے، بئر۔ ایک لفظ ہے جب، اور جب فی غیابت الجب، جب کہتے ہیں اس کنویں کو جو کچا کنواں ہو، کچے کنویں کو کہتے ہیں جب، اور بئر کا لفظ عام ہے۔ رس کا لفظ جو ہے وہ بڑے کنویں کو کہتے ہیں جس میں وافر مقدار میں پانی ہو، بڑا کنواں جس میں وافر مقدار میں پانی ہو، اور وہ بھی کچا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ بھی کچا ہو، اس کو کہتے ہیں رس۔ اب یہ رس جو ہے کنویں والے، اس سے کون مراد ہے؟ تو مفسرین کے اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اصحاب الرس سے مراد ایسی قوم کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈالا ایذا اور تکلیف دینے کے لیے۔ یہ قوم تھی جن کے سامنے نبی نے دعوت پیش کی اور انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈالا۔ یا صاحب یاسین کو، جو سورۃ یاسین میں جو ذکر ہے ایک صاحب کا،
جن کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا گیا، ان کو انہوں نے مارا پیٹا اور کنویں میں ڈالا۔ تو یہ صاحب یاسین کو جن لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ اصحاب الرس ہے، ایک قول یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ قوم شعیب کا ذکر جو قرآن میں ہوا ہے کہ وہ لوگ آ کر ایک کنویں پر جمع ہوتے تھے، وہاں سے پانی حاصل کرتے تھے، تو کنویں والے لوگ تو وہی تھے، تو وہ اصحاب الرس کنویں والے یعنی قوم شعیب۔ کچھ لوگوں نے وہ قوم شعیب مراد لیا ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد اصحاب الاخدود ہے، جن کا ذکر سورۃ البروج میں ہے، کہ جنہوں نے خندقیں کھودی اور ظلم کیا۔ تو یہ رس اصل میں وہ خندقیں ہیں، ظاہر رس کنواں خندق۔ تو اصحاب الاخدود کا جو ذکر ہے، ان اصحاب الاخدود کو یہاں اصحاب الرس کہا ہے۔ اصحاب الاخدود یا اصحاب الرس، یہ ایک ہے ابن جریر کی رائے میں۔ امام ابن کثیر نے عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد ایک قوم ہے جو یمامہ میں ایک بستی ہے، اور اس بستی کا نام تھا رس، اور اس میں کوئی کنواں بھی ہوگا، اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہوگا، لیکن یہ ایک جگہ کا نام۔ اور اس میں قوم سمود کے کچھ بقیہ لوگ جو باقی رہ گئے تھے وہ آباد تھے۔ تو وہ اصحاب الرس وہ لوگ ہیں جو رس نامی بستی میں آباد تھے، اور وہم بقیۃ سمود۔ امام رازی نے بھی تفسیر کبیر میں، ابن کثیر میں، ماجری میں، مولانا تھانوی نے معارف القرآن میں، سب میں تقریباً انہوں نے اس قول کو ذکر کیا اور نقل کیا ہے، ترجیح دی۔ قول جدید میں اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اور حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے قصص القرآن میں ترجیح اس کو دی ہے کہ اس سے اصحاب الرس سے مراد زردشت ہے، جو 550 قبل مسیح اور 583 قبل مسیح ایک قوم تھی، آباد تھی، اور وہ زردشت خود موحد تھا۔ لوگوں نے غلطی سے ان کی طرف آتش پرستی کی نسبت کی تو اصحاب الرس کہا، زردشت نہیں بلکہ وہ اصحاب الرس، ان کو ہلاک کر دیا۔ اس پر ان کی پوری تحقیق ہے۔ اس حوالے سے جو قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی کی جو کتاب ہے 2 جلدوں میں 4 اجزاء میں، اس میں قرآن مجید میں موجود تمام تر واقعات کو بڑی حسن ترتیب سے اور بڑی تحقیق سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ بڑا ایک علمی مجموعہ ہے۔ یہاں انہوں نے بھی ترجیح اس بات کو دی ہے جو مولانا ابوالکلام آزاد کی رائے تھی۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی نے ان کئی اقوال کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے، اور ان کا یہ قول تفسیر عثمانی میں علامہ عثمانی نے نقل کیا ہے کہ وَمُلَخِّصُ الْأَقْوَالِ إِنَّهُمْ قَوْمٌ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِتَكْذِيبِ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ۔ خلاصہ تمام اقوال کا یہ ہے کہ بس یہ ایک قوم تھی جن کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اور اس لیے ہلاک کیا ہے کہ جو رسول ان کے پاس آئے تھے ان رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی تھی۔ بس اتنی بات ہمیں پتہ ہو تو یہ کافی ہے، اور سبق اور عبرت کے لیے یہ کافی ہے۔ اس میں جو قول تھا یہ تو ایک اقوال ہے، اقوال مختلفہ ہے، تحقیق ہے، قرآن کے یا حدیث کے جو اشارات ہیں ان اشارات سے اخذ کر کے یہ خیال کیا گیا کہ اس سے مراد فلاں قوم ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، مگر وہ مقصود نہیں ہے۔ بس ایک قوم تھی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور اللہ نے ہلاک کر دیا، چاہے اس مقام کا نام رس تھا یا وہاں پہ کوئی کنواں تھا، یا دونوں باتیں ہی تھیں، وہ مطلبی اور مقصودی باتیں نہیں ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں۔ امثال سے مراد یہاں کیا ہے؟ عجیب مضامین، اور ان سب میں جو عبرت کی نشانیاں ہیں وہ ہم نے بیان کر دی ہیں۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْمِيرًا،
اور سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہلاک کرنا تدبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیس نیس کر کے نشان مٹا دینا. تدبیر ایسا ہلاک کرنا جس میں نشان مٹ جائے. تو تدمیر کے بعد یہ تدبیر کا لفظ ہے، ان کے نشان مٹا دیے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، مقصد یہ کہ بس تیس نیس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. یہ جو کلن اس آیت میں 2 دفعہ ہے. یہ جو پہلا کلن ہے، اس پہلے کلن کے لیے انذرنا یا اس قسم کا کوئی فعل مقدر ہے، یہ اس کا مفعول ہے. یہ اس ضربنا کا مفعول نہیں ہے. ضربنا لہ الامثال، اس ضربنا کا مفعول تو امثال ہے. وکلن یعنی سب کو ہم نے ڈرایا. وانذرنا وکلن انذرنا، سب کو ہم نے ڈرایا. ضربنا لہ الامثال، چونکہ اس انذرنا پر یہ ضربنا لہ الامثال کا یہ جو جملہ دلیل تھا، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اس کو مقدر رکھا. اور یہ جو بعد میں کلن دوسرا ہے، یہ کلن اس تبرنا مذکور تبرنا کا مفعول ہے. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. تو یہ 6 اقوام ہو گئے. قوم موسیٰ، پھر ہارون علیہ السلام کا ذکر، وہ 2 ہو گئے. پھر قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس، قوم نوح، اور یہ 7واں قوم لوط کا ذکر ایک اور انداز میں کیا جا رہا ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور البتہ یہ لوگ ہو کر گزرے ہیں اس بستی پر، امطرت جن پر بارش برسائی گئی. مطر السوء بری بارش، یعنی پتھروں کی بارش. اور قریہ سے مراد جن سے قریہ ہے یا صدوم کی بستی ہے، اور اس کے تابع دوسرے کئی بستیاں، اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. اس کا ذکر صورت ہجر اور صورت صافات میں بھی ہے کہ شام کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اہل حجاز اس جگہ کو دیکھتے تھے اور اس کے بارے میں انہیں پتہ تھا. تو اللہ نے فرمایا فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَا، کیا یہ لوگ ان کو اس جگہ کو نہیں دیکھتے رہتے؟ افلم یروہا نہیں کہا، افلم یکونوا یرونا، اس کو کیا نہیں دیکھتے رہتے یہ لوگ؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ امید نہیں رکھتے دوبارہ اٹھنے کا. اصل وجہ دلائل کی کمی نہیں ہے، اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ جگہ دیکھی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اعتقاد ہی نہیں ہے. وہ اعتقاد ہوتا تو پھر وہ عبرت کے طور پر اس کو دیکھتے، مگر اب تو وہ ان علاقوں کو صرف محض تماشائی بن کر دیکھتے ہیں، اس سے عبرت نہیں پکڑتے کہ یہی حال ہمارا ہوگا یا ہم مریں گے اور دوبارہ ہم سے اٹھا کر پوچھا جائے گا. تو اگر ان کو یہ اندازہ ہوتا کہ ہم سے حساب لیا جائے گا تب یہ لوگ ایسا نہ کرتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.